بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلیل القدر اولیاء سے ہیں۔ آپ کا تعلق ملک عراق سے تھا۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے ابتدائی دنوں میں موتیوں اور جواہرات کے سوداگر تھے۔ طرح طرح کے موتی اور جواہرات کی آپ تجارت کرتے اور بڑے بڑے بادشاہوں کو جواہرات تحفے میں پیش کرتے تھے۔ ایک دفعہ کچھ جواہرات بادشاہ روم کے پاس لے کر گئے۔ پہلے وزیر سے ملے، اپنے آنے اور بادشاہ کی خدمت میں تحفہ لانے کا حال بیان کیا۔ وزیر نے کہا، کل تو بادشاہ کو ایک نہایت ضروری کام ہے، اس لیے فرصت نہ ہوگی، اور وہ کام بھی دیکھنے کے قابل ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو پھر وہ کام میں بھی ضرور دیکھوں گا۔ وزیر نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو لے جا کر میدان میں ایک جگہ ٹھہرایا۔ میدان میں ایک خیمہ زری کا قائم تھا۔ اس کے آس پاس مخمل کا فرش تھا۔ خیمے کی تنابیں زری کی تھی، چوبیں چاندی کی اور میخیں سونے کی تھی۔ نہایت قابل دید منظر تھا۔ وزیر نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو خیمے کے قریب چلمن کے پیچھے کھڑا کیا، جس جگہ سے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سارا منظر دیکھ لیا۔ وہ خیمہ دراصل بادشاہ کے عزیز فرزند کی قبر پر کھڑا تھا، اور آج اس کی سالانہ برسی کا دن تھا۔ بادشاہ بھی یہاں رسم تعزیت کرنے آیا تھا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، پہلے ایک جماعت عیسائیوں کی خیمے کے اندر آئی اور قبر کے پاس کھڑے ہو کر کچھ پڑھنے لگے، اور پھر روتے ہوئے خیمے سے باہر نکل گئے۔ اس کے بعد ایک جماعت طبیبوں اور بڑے بڑے دانشمندوں کی خیمے کے اندر آئی۔ وہ بھی ننگے سر قبر کے پاس کھڑے روتے رہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد خیمے سے باہر چلے گئے۔ ان کے بعد فوج کے افسروں کی ایک جماعت ننگی تلواریں لے کر خیمے کے اندر آئی۔ وہ بھی قبر کی سلامی اتار کر ناکام واپس چلی گئی۔ فوجی لوگوں کے بعد ایک جھنڈ جوان عورتوں کا آیا، جن کے سر کے بال کھلے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں سونے کی تھالیاں تھیں، جن میں موتی اور جواہرات بڑے تھے۔ ان عورتوں نے قبر کا طواف کیا، اور ناکام ہو کر یہ بھی خیمے سے باہر چلی گئی۔ ان سب کے بعد بادشاہ خود خیمے کے اندر آیا اور قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہنے لگا، بیٹا، تو مجھے بہت پیارا تھا، مگر افسوس کہ تو مر گیا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان لی ہے وہ ان بڑے بڑے راہبوں اور پادریوں کا کہا مان کر تیری جان واپس کر دے گا، تو یہ بڑے بڑے عیسائی راہب اس کام کے لیے تیرے پاس حاضر ہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ ان کے کہنے سے کچھ نہ ہوگا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ عقل مندوں اور طبیبوں کی تدبیر کرنے سے تیری جان خدا تجھے بخش دے گا، تو یہ بہت بڑی جماعت طبیبوں اور بڑے بڑے عقل مندوں کی تیری قبر کے پاس کھڑی ہے، اور تیری رہائی کی تدبیریں کرنے کو موجود ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ تجھے ایسے زبردست خدا نے مارا ہے، اس کے سامنے کسی کی تدبیر نہیں چلتی۔ اے فرزند، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان نکالی ہے وہ کسی بڑی فوج سے ڈر کر تجھے چھوڑ دے گا، تو یہ کثیر فوج اور فوج کے افسر تجھے قید سے چھڑانے کو تیری قبر کے پاس موجود ہیں۔ لیکن جس نے تجھے قید کیا ہے وہ ایسا زبردست خدا ہے کہ کوئی فوج اس کے سامنے کوئی ہستی نہیں رکھتی۔ اس لیے
میں آپ سے 1 سال کے لیے رخصت ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ خیمے سے باہر نکل آیا اور باقی سب لوگ بھی قبر کے پاس سے چلے گئے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سارا واقعہ دیکھا تو دل پر ایسا اثر پڑا کہ دنیا سے طبیعت ہٹ گئی اور آئندہ دنیا کے جواہرات بیچنے چھوڑ کر آخرت کے جواہرات خریدنے شروع کر دیے اور دنیا کے کاروبار سے الگ ہو کر اس فکر میں پڑ گئے کہ آخرت کا زیادہ راہ مہیا کریں، اور بصرے میں آ کر قسم کھائی کہ اب اس دنیا میں کبھی ہنسوں گا نہیں، اور پھر عبادت میں کچھ اس طرح مشغول ہو گئے کہ اس زمانے میں کوئی ویسا نہ تھا، اور 70 برس تک بے وضو نہ رہے۔ محترم ناظرین، جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینے پر آئے تو چھوٹی سی بات بھی دل پر گہرا اثر کرتی ہے اور زندگی بدل جاتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ اللہ حافظ۔